آج ماہ محرم الحرام کی 6 تاریخ بدھ کا دن، 7 تاریخ جمعرات کا دن، 8 تاریخ جمعۃ المبارک کا دن، یہ 3 دن آپ کی زندگی کے سب سے بہترین دن ہوں گے اگر آپ ان دنوں میں انا اعطیناک الکوثر اور یا رحمانو کا یہ عمل کر لیتے ہیں۔ یہ ان 3 دنوں کا سب سے طاقتور عمل ہے۔ جو لوگ بھی یہ عمل کرتے ہیں ان کا مقدر سنورتا ہے، تقدیریں بدل جاتی ہیں، کیونکہ اس میں تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کے سب سے قیمتی دن ہوتے ہیں۔ جس شخص کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے وہ لوگ 3 دن میں یہ عمل ہر حال میں کرتے ہیں، چاہے ان کو سارے کام چھوڑ کر بھی کرنے پڑے، کیونکہ وہ لوگ پھر پورا سال خوشحال رہتے ہیں۔ لوگ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھی ان کی مدد کر جاتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے، اس کو کہتے ہیں غیبی مدد حاصل کرنے کا عمل، اور یہ ان 3 دنوں کا خاص عمل ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ جمعرات کا دن، بدھ کا دن، جمعہ کا دن، یہ تینوں دن عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ یہ یوں سمجھے ماہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کے یہ 3 دن جو ہوتے ہیں یہ سب سے قیمتی دن ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ عمل بڑا آسان ہے لیکن بڑا مختصر بھی ہے، سادہ بھی ہے، لیکن عمل کی برکتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ جیسے بندہ اس کو کرتا جاتا ہے ویسے کامیابی اس کا مقدر بنتی جاتی ہے۔ جس گھر میں یہ عمل کیا جائے اس گھر والوں کا مقدر سنور جاتا ہے، جس جگہ یہ عمل کیا جائے اس جگہ والے لوگوں کا مقدر بدل جاتا ہے، قسمت سنور جاتی ہے۔ آپ کی دنیا کی کوئی حاجت ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی آرزو ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، آپ نے اگر ماہ محرم الحرام کے پہلے جو 5 دن گزر چکے ہیں، غفلت میں گزارے ہیں، کچھ بھی حاصل نہیں کر پائے، اگر ماہ محرم کے مہینے کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس عمل کو ضرور کیجئے گا۔ عمل کرتے ہوئے آپ نے صرف اور صرف اپنے اوپر دم کرنا ہوگا، اور کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ یوں ہی بندہ دم کرتا ہے نا، یعنی دم کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے اوپر دم کرنا ہے، پھونک مارنا ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے آپ نے اپنے وجود پر پھیرنے ہاتھ ہے وہ طریقہ میں عرض کر دوں گا۔ اس سے تمام بیماریاں بھی خارج ہو جاتی ہیں، تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ہر دکھ اور مصیبت سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اس لیے کہ دوستو آج اس عمل کی برکت سے کوئی دعا رد ہوتی نہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے اول اور آخر اس عمل کے درود پاک پڑھنا ہے۔ عمل آپ کے کسی وقت بھی یعنی کہ اس کا آغاز کر سکتے ہیں۔ آج بدھ ہے تو رات کو بھی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، دن میں بھی اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو مغرب کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کرنا یہ زیادہ اہمیت ہے۔ اور 3 وقت اس عمل کے ہیں، ان 3 وقتوں میں آپ جس وقت چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ وہ وقت میں بتا دیتا ہوں، ایک نماز فجر کے بعد کا وقت ہے، ایک نماز عشاء کا بعد کا وقت ہے، ایک نماز ظہر کے بعد کا وقت ہے۔ اس لیے کہ یہ عمل ان 3 وقتوں میں 3 اوقات میں جب کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ کائنات کی ہر شے کا خالق ہے، ہر شے کا مالک ہے، ہر شے کا رب ہے، زمین و آسمان کے سارے خزانے اسی کے پاس ہے، کیونکہ وہ ارض و سما کا مالک بھی ہے، جو ہمارے دلوں کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو، ہمارے سینوں میں ڈھکے ہوئے رازوں کو جانتا ہے، جو تحت الثری و فوق الثری کی تمام غیب حقیقتوں کو بھی جانتا ہے، جو یار دن کو رات میں بدل دیتا ہے، رات کو دن میں بدل دیتا ہے، جو آسمانوں سے بارش برسا کر زمین پر سبزہ اگاتا ہے، جو خاکی بندوں کو نوری ملائکہ سے بڑھ کر شان عطا کرتا ہے، جو سالکوں کو راہ حق دکھلاتا ہے، طالبوں کی طلب پوری کرتا ہے، جو اپنی رحمت سے ہر چیز کو پال رہا ہے، اپنے رحم سے اپنے فضل کی بارش کر رہا ہے، جو ملک میں جسے چاہتا عزت دیتا ہے، جسے چاہتا عزت چھین بھی لیتا ہے، جس سے وہ عطا کرے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو آج اس کی عطاؤں کا دن ہے، آج اس کی بارگاہ سے مانگنے کا دن ہے، آج لینے کا دن ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے صرف اور صرف آپ نے اس کے درمیانہ جو آج 6 کل 7 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ ان 3 دنوں میں 7 کا عدد بھی ہے، 6 کا عدد بھی ہے، 8 کا عدد بھی ہے، تو یہ عدد والا عمل آپ کو انشاءاللہ اس مقام پر پہنچائے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک آپ کو محتاجی نہیں ہوگی، آپ کے گھر سے رزق نہیں ختم ہوگا، آپ کے گھر سے دولت نہیں ختم ہوگی، جس چیز کی تمنا کرتے
جاؤ گے وہ تمہارا مقدر بنتی جائے گی. اس عمل کی بدولت تم مستجاب الدعویٰ بن جاؤ گے، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کوئی دعا رد نہیں مگر اس دعا اور آسمان کے درمیان ایک حجاب ہے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جاتا ہے. جب وہ درود پاک پڑھا جاتا ہے تو درمیان سے پردہ ہٹ جاتا ہے اور دعا مقام مقبولیت میں پہنچ جاتی ہے. اس لیے آپ نے 7 مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک پڑھنے سے پہلے اپنے مقصد اور حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ لینا ہے. مثلا آپ کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اس نیت کے ساتھ کریں کہ اللہ مجھے اپنا گھر عطا فرمائے. اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں تو آپ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ گاڑی عطا فرمائے. اگر آپ قید کے اندر ہیں تو رہائی کی نیت سے پڑھیں. اگر آپ بے روزگار ہیں تو روزگار کی نیت سے پڑھیں. اگر کاروبار نہیں چلتا تو کاروبار کی نیت سے پڑھیں. مطلب دنیا کا کوئی بھی مقصد ہے آپ کا، کوئی بھی حاجت ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے. بے اولاد بھی اس عمل کو کریں، بے روزگار بھی کریں، ڈاکٹر، انجینئر، حکیم، طبیب، ہر کوئی کرے. دنیا کے جس کونے میں بھی ہیں اس عمل کو صرف ایک بار کر لیں، تمہاری زندگی بدلے گی، تمہارے حالات بدلیں گے اور تمہیں اللہ تعالیٰ وہ نور عطا فرمائے گا کہ سب سے قیمتی چیز سے اللہ تمہیں نواز دے گا. اس لیے جو لوگ ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کا سوال کریں گے تو اللہ آج ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے گا. تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے آپ نے کیسے مانگنا ہے میں اس کی ترتیب آپ کو عرض کر رہا ہوں. آپ نے بس بات کو دھیان اور توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے. بغیر سمجھے یہ عمل آپ کو فائدہ نہیں دے گا. اس لیے شروع سے لے کر آخر تک مکمل ویڈیو کو دیکھ کر تاکہ کوئی بھی اس عمل کی قیمتی بات سے آپ رہ نہ جائیں. کیونکہ بہت سارے لوگ آتے ہیں اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں اور اس عمل کی برکتیں حاصل کرتے ہیں. کیونکہ ہم سب اس عمل کو کر رہے ہیں تو جو اعمال خود کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی بتاتے ہیں. یوں سمجھے یہ ماہ محرم کا سب سے بڑا سب سے طاقتور عمل ہے. اس عمل کے ذریعے آپ کو عزت ملے گی، اس عمل کے ذریعے حاجتیں پوری ہوں گی، اس عمل کے ذریعے نور ملے گا، اس عمل کے ذریعے دعاؤں کی قبولیت ہوگی، اس عمل کے ذریعے جس چیز کا ارادہ رکھتے ہیں وہ سب کچھ ملے گا، غلبہ. اور اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال کرنا ہے. درود پاک پڑھ لیا، اس کی رحمت کو کیسے طلب کرنا ہے آپ نے یوں پڑھنا ہے کہ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو. اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ اسم مبارک پڑھتے جانا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی صفت مبارک ہوتی ہے یا رحمانو یا رحمانو، ایک اللہ تعالیٰ کی صفت مبارک ہے یا رحیمو. لیکن عمل کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہوگا. یعنی درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے. اور بسم اللہ کی جو تعداد ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. اول آخر درود پاک پڑھ کر آپ نے دیکھیں ہر کام تمہارا خود بخود ہوگا، کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی. اور اس عمل کو کوئی بھی کر رہا ہے، چاہے کوئی بچوں کی شادی کا ہے مسئلہ، تعلیم کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی رکاوٹ درکار ہے، اس عمل کو کرتے ہی آپ اس کے معجزات اور اس کی برکتوں کا مشاہدہ کر لیں گے. اب آپ نے سب سے پہلے جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے درود پاک پڑھ لیا، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو الگ سے پڑھنا ہے. جو تعداد اس کی ایک خاص مقرر ہے وہ آپ نے تعداد کو پورا کرنا ہے. اس کی تعداد جو میں عرض کر رہا ہوں اس کی تعداد جو ہے وہ اس کے اعداد کے مطابق ہے. یعنی جتنے اس کے اعداد بنتے ہیں نا ان اعداد کے برابر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہے. اس کی تعداد جو بنتی ہے حروف کے اعتبار سے اس کے اندر جو حرفوں کی تعداد ہے وہ ہے 19. تو آپ نے 19 بار اس کو الگ سے پڑھنا ہے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا. میں آپ کو پہلے بھی عرض کر رہا ہوں اس کے ذریعے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی، اللہ کا کرم ہوگا، اللہ کا فضل تمہارے اوپر ہوگا. اس قدر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا کہ جس طرح آپ چاہتے ہیں. کیونکہ میں نے اس کے بڑے بڑے واقعات دیکھے ہیں، اس کی بڑی بڑی برکتیں دیکھنے کو ملی ہیں. کیونکہ جس ایک شرابی نے یعنی کہ ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ بنے جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا احترام کیا اور ایسا مقام پایا جو کسی ولی کو شاید نہ نصیب ہوا ہو. کون گناہگار ہے اور کون نیک ہے، کب کس کی توبہ مقام عشق نصیب ہو جاتا ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ چاہے تو بخشش کے سبب پیدا فرما دیتا ہے. بزرگان دین کی بہت ساری کتب میں ایسے واقعات درج ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی دلدل میں دھنسے لوگوں کو راہ ہدایت بھی دی اور اپنا ولی بھی بنا لیا. 9ویں صدی کے مشہور بزرگ حضرت بشر ابن حارث جن کو بشر حافی بھی کہا جاتا ہے، کچھ ایسا ہی ہوا انہوں نے یہ مقام اس بسم اللہ کی برکت سے پایا ہے. پھر
ان کی جو دعائیں قبول ہوتی تھی لوگ حیران ہوتے تھے، اور اس کو حضرت ابو تیمیہ نے بھی لکھا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ کی اس مقام پر فخر فرماتے تھے۔ امام احمد بن حنبل جیسے بڑے بڑے بزرگ اللہ والے اکثر ان کی خدمت میں آیا کرتے تھے اور اکتساب فیض پاتے تھے۔ اولیاء اللہ میں انہیں خاص مقام حاصل تھا۔ روایات میں ہے کہ ان سے سوال کیا گیا تمہاری ابتدائی حالت کیا تھی، کیونکہ تمہارا نام ایسا روشن ہے جیسے انبیاء کا ہوتا ہے۔ کہنے لگے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، میں ایک چلاک آدمی تھا، عصبت اور فخر کا عادی تھا۔ ایک دن میں شراب کے نشے میں دھت تھا، چلتا رہا، راہ میں ایک پرچہ دیکھا جس پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا۔ میں نے اسے صاف کر کے جیب میں رکھا۔ ان دنوں میں میرے پاس صرف 2 درہم تھے، اس کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کا عطر خرید کر اس پرچے پر ملا، اس کو خوشبودار کیا اور اس کو اونچے مقام پر رکھا، اور دل میں کہا کہ تیرا مقام یہ گندی جگہ نہیں، تیرا مقام تو بلندی ہے۔ بس اتنی بات کہنی تھی۔ جب رات کو سویا، خواب میں ایک بزرگ کو سنا جو مجھے پیغام دے رہے، اللہ کی جانب سے انہیں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ان تک یہ پیغام پہنچائے۔ ابشر، تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا ہے، ہم بھی تیرے نام کو دنیا اور آخرت میں خوشبودار کر دیں گے۔ اس لیے دوستو یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ آپ سمجھتے ہیں شاید یہ بسم اللہ کی طاقت نہیں ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بسم اللہ کی کتنی طاقت ہے۔ لوگ ماہ محرم میں اس کے مختلف اعمال کرتے ہیں، یکم محرم کو بھی اس کا عمل کیا جاتا ہے، پھر پورا سال لوگ خوشحال رہتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل بھی ان 3 دنوں میں آپ جب کریں گے تو آپ انشاءاللہ خوشحال رہیں گے۔ یہ صرف 3 دن میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بسم اللہ کوئی عام نہیں ہے، اس کی تو طاقت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے۔ اور جن کے پاس جب یہ پیغام آیا تھا نا، کہتے ہیں کہ یہ پاؤں میں انہوں نے جوتا نہیں پہنا ہوا تھا، جب اللہ کا پیغام یہ سنا تو پھر اسی ترتیب کے ساتھ انہوں نے پھر زندگی بھر جوتا نہیں پہنا۔ جس راستے سے گزرتے تھے پھر اس راستے پر جانور پیشاب بھی نہیں کرتے تھے، ان کو پتا تھا یہاں سے بشر حافی گزریں گے، اور جب یہ فوت ہوئے تو اس کے بعد جانور وہاں پیشاب کرنے لگے، لیکن جب تک ان کی زندگی رہی انہوں نے جوتا نہیں پہنا پھر اس کے بعد، اور جس راستے سے گزرتے تھے وہ راستے ہمیشہ صاف رہتے تھے۔ اس لیے دوستو یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے چاند لگا دے گا کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کے حالات بدل جائیں گے، آپ کو وہ مقام ملے گا، وہ دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ملے گا۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ کو، یہ قرآن مجید کی ایک مستقل آیت بھی ہے، یعنی کہ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، یہ قرآن مجید کی عظیم آیت مبارکہ بھی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہوگا، اور اس کی تعداد کے برابر آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنا خط لکھا تھا ملکہ بلقیس کو، انہوں نے بھی اس کو اپنے خط کی ابتدا میں لکھا تھا۔ کہتے ہیں اس کی برکت سے ملکہ بلقیس ان کے نکاح میں آئی اور ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حکمتوں سے نواز دیا۔ تو دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی آیت مبارکہ کو صرف اور صرف 19 بار پڑھنا ہے۔ یہ 19 بار آپ پڑھیں گے۔ دیکھیں ہر کام کا آغاز میرے آقا نے خود بھی فرمایا، یہ آپ کا اسلامی سال کا پہلا ہفتہ چل رہا ہے، اس ہفتے میں آپ نے اپنے پورے سال کا ابتدا اس سے کرنی ہے۔ پھر دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے اس کو پڑھا تو بڑی عمادگی اور خوبی سے پڑھا، اس کی بخشش ہوگی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ وضو کرے تو اس کے بعد یہ کلمات کہے، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک فرشتے تمہارے لیے برابر نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور فضائل میں مختلف اس کی چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی، ایک بزرگ نے اس کو بسم اللہ کو پڑھا نا، ایک یہودی لڑکی بھی اس اجتماع میں موجود تھی۔ فضائل بسم اللہ سن کر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور اس نے اب مذہب اسلام کو قبول کر لیا، اور اس بسم اللہ کی برکت سے اس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو گئے، اس کو اس طرح کی تکلیف دینے لگے اور کوشش کرنے لگے کہ لڑکی پر کوئی الزام عائد کر دیا جسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ اس لڑکی کے باپ نے جو بادشاہ کا وزیر تھا، ایک دن بادشاہ کی مہر کی انگوٹھی جو اس کے پاس رہتی تھی، اس کے پاس اکثر رہتی تھی، اس لڑکی کا سپرد کر دی، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگوٹھی لے کر جیب میں ڈال لی۔ رات کو جب وہ لڑکی سو گئی تو اس کے باپ نے انگوٹھی اس کی جیب سے نکال کر دریا میں ڈال دی۔ صبح کو ایک ماہگیر جال ڈالا، اتفاقاً سے وہ مچھلی جال میں پھنس گئی، اور وہ شکاری جب مچھلی بازار میں بیچ رہا تھا اسی وزیر نے خریدی، اور وزیر نے مچھلی جو ہے وہ اپنی بیٹی کو، اس کو لڑکی کو پکانے کے لیے دی۔ جب اس نے پیٹ چاک کیا تو اس کے اندر وہ انگوٹھی موجود تھی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اس نے کہا کہ آپ وہ مجھے انگوٹھی واپس کریں، اس نے وہ انگوٹھی اس کو پکڑا دی۔ وہ حیران ہوا، یہ بسم اللہ کی برکت بتا رہا ہوں کہ کس قدر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرماتا ہے، کس قدر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے اس کی الگ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کی یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان، اس صفت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت مبارکہ ہے نا یا رحمان، اب آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا، اس کے حروف کی تعداد کے برابر، پھر آپ نے اس بسم اللہ کو الگ الگ سے پڑھنا ہوگا۔ اس کی ترتیب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بسم اللہ کے اندر سب سے پہلے اللہ کا نام آتا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ اب اس کو آپ آنکھیں بند کر کے پڑھیں گے، اپنے دل پر اپنی نگاہ کو رکھیں گے، اپنے دل پر جب اپنی نظر کو رکھ کر اس کو پڑھیں گے آپ کا دل روشن ہوگا، آپ کا دل جاری ہو جائے گا، آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی، آپ کے دل میں الفت پیدا ہوگی، آپ کے تمام کام خود بخود ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے اب لفظ اللہ کو پڑھنا ہوگا، اللہ 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 اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا جب یہ ذاتی نام پڑھا جاتا ہے نا، کہتے ہیں کوئی بھی شخص اس وقت تک اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، اللہ کا دوست نہیں بن سکتا جب تک وہ یہ اسم مبارک نہیں پڑھ لیتا۔ اب سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ عظیم آیت پڑھی جس کو آپ نے 19 بار پڑھا، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا اسم ذاتی پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے اسم ذاتی پڑھا اللہ اللہ، اس کو آپ نے آنکھیں بند کر کے پڑھنا ہے، تصور میں اپنا مقصد رکھنا ہے، اور یہ پورا عمل اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھتا ہے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کا باطن کھل جاتا ہے، روحانیت اس کو نصیب ہوتی ہے، اللہ اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لیتا ہے، عشق الہی اس کو ملتا ہے، اس لیے دنیاوی فیوز و برکات اس کو ملتے ہیں، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے ہی آپ مستجاب الدعوہ بن جاتے ہیں۔ بشرط ہے کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں، کوئی کام رک گیا ہے اس کے تصور سے پڑھیں، آپ کا رکا ہوا کام فوراً جاری ہو جاتا ہے۔ شفائی امراض کے لیے بڑا بہترین ہے، اگر کوئی شخص کسی مرض کے اندر مبتلا ہو گیا، اس کو پڑھے، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی بیماریوں سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وسعت رزق کا سب سے بہترین عمل ہے، اس لیے کند ذہن بچوں کو بھی یہ عمل کروائیں، گھر میں جھگڑے ہیں، ناکامی ہے، مقدمہ ہے، اس کے لیے بھی پڑھیں۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ ذاتی نام بھی آپ نے 19 بار پڑھنا ہے، تو یہ اس کی ترتیب میں عرض کر رہا ہوں، اس میں کمی پیشی نہیں کرنی، نہ اضافہ کرنا ہے، نہ اس کی ترتیب کو آگے پیچھے کرنا ہے۔ اب یہ عمل آپ 3 دن مسلسل بھی کر سکتے ہیں، یہ 3 دنوں میں کسی ایک دن بھی کر لیا تو کامیابی تمہارے مقدر بنے گی، اس لیے کوشش کریں کہ فوری طور پر اس عمل کو کر لیں تاکہ اس کی ساری برکتیں آپ کو نصیب ہو جائیں، اللہ کی رحمتوں کا نزول تمہارے اوپر ہونا شروع ہو جائے۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ جب یہ عمل کریں گے اور پھر اللہ سے جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی، ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب دوستو اس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جب ذاتی نام پڑھ لیا، پھر اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ پڑھنی ہے، یا رحمانو یا رحمانو، یہ صفت مبارکہ اب آپ نے پڑھنی ہوگی، اور کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ رحمان صفت ہے، اس کا مطلب ہے رحمت والے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں ہر کوئی شخص جانتا ہے کہ اس کی 2 طرح کی رحمت ہوتی ہے، ایک عام ایک خاص۔ اگر آپ اللہ کی خاص رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آج آپ نے اس طرح پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، لیکن جب اس کو مکمل آخری بار پڑھیں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے یا رحمان، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یا رحمان نون کی پیش کے ساتھ جب آخری بار پڑھیں گے تو پھر صرف یا رحمان پڑھیں گے۔ دیکھیں میں عمل بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، لیکن کرتے ہوئے آپ کو کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا، اس لیے کہ یہ عمل آسان بھی ہے، طاقتور بھی ہے، بچہ بوڑھا ہر کوئی کر سکتا ہے، خواتین بھی اس عمل کو کریں، اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ آپ جتنے بھی آپ کے مسائل ہوں گے نا، اس عمل کے آگے ٹھہریں گے نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور لوگوں کو اکثر اعمال کرنے کا پتہ نہیں ہوتا، لوگ کچھ اعمال کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، ان کو شاید اس بات کا علم نہیں ہے جو اعمال خاص وقت میں خاص ترتیب کے مطابق کیے جاتے ہیں، خاص دنوں میں کیے جاتے ہیں، وہ بڑے بڑے اعمال کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، جس میں جتنا اخلاص ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی جو عام رحمت ہوتی ہے نا، وہ بلا مذہب کی قید پر ہے، خواہ مسلمان ہو، کافر ہو، یہودی ہو، خدا کا دوست ہے، دشمن ہے، اللہ تعالیٰ حیوان ہے، انسان ہے، پتھر ہے، ہر ایک اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ مثلا بارش نازل ہوتی ہے، ہر امیر غریب نیک بد کے کھیت پر پڑتی ہے، اور ہر ایک کے لیے یکساں ہوتی ہے، ہر ایک پر رحمت کرنے کی اعتبار سے اللہ کو رحمان کہتے ہیں۔ اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ کو جیسے میں نے عرض کیا ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، اسی وقت اللہ کی خاص رحمت، ایک عام رحمت ہے جو ہر وقت ملتی رہتی ہے، آپ کو اس کے پڑھنے سے خاص رحمت نصیب ہوگی اور رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور اگر کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، جس کے دل میں حاجت پوری نہیں ہو رہی، اس کو پڑھے گا تو حاجتیں پوری
پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، ہر مشکل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت مبارکہ کو بھی آپ نے صرف اور صرف 19 بار پڑھنا ہے، کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ اس لیے دوستوں میں آپ کو بالکل واضح طور پہ ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں تاکہ ہر میرا بھائی میری بہن اس عمل کو کر سکے اور ہر کوئی مستفیض ہو سکے۔ اور ہماری جمعۃ المبارک 8 محرم الحرام کے دن ہماری خصوصی دعا ہے، جو لوگ اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں صرف اور صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھیں، کمنٹ میں نام لکھیں اور اس درود کا ثواب میرے ملک کر دیں۔ ہم شہداء کرب و بلا کی ارواح کو یہ سارے درود پاک جتنا جمع ہوگا ان کے روحوں کو پیش کر کے ان کے وسیلہ سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ اللہ انشاءاللہ ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ ہر سال ہماری دعا ہوتی ہے، ضرور لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے دعا کے ذریعے حالات بدلتے ہیں۔ دعا کیونکہ عبادت کا مغز ہوتی ہے، دعا انسان کی تقدیر بدلتی ہے۔ جہاں سارے راستے رک جاتے ہیں وہاں سے آگے دعا کا کام شروع ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو ہر دم اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں اب آپ نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت مبارکہ پڑھنی ہے وہ ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم، اور مظلوموں پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے، اس سے جو رحم مانگتا ہے ہر دم رحم کرنے کو تیار ہے، کیونکہ آج ہم نے صرف اس کی رحمتیں مانگی ہے، مین چیز ہوتی ہے اس کی رحمت ہے، اور اس لیے سچائی کا راستہ صرف اللہ کے دین میں ہے۔ اس لیے اگر کوئی کافر، کوئی یہودی، کوئی عیسائی بھی اس کو صدق کے دل کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھلائی عطا فرماتا ہے، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، اس کو دین اسلام عطا کر دیتا ہے۔ یعنی کتنا یہ عمل ہے، اگر کوئی کافر بھی صدق کے دل سے پڑھ لے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا کر دیتا ہے۔ تو پھر میرے اور تیرے غم کیا ہیں، میری اور تیری مشکلات کیا ہیں اس رب کے سامنے؟ ہم تو اس کے بندے ہیں، اگرچہ گناہ گار ہیں، وہ ہمارے گناہوں کو اس کی بدولت بخش دیتا ہے۔ اگر ہماری اتنی بھی حاجتیں ہوں، جتنے ذرات ہیں، تو اللہ پوری کرنے پر قادر ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے اب آپ ہر ایک کا دل عزیز بننا چاہتے ہیں، اپنے پراؤں کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے دشمنوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کے لیے ہمدردی اور شفقت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخرت کا انجام اچھا کرنا چاہتے ہیں، ہر کام کا اینڈ اچھا بنانا چاہتے ہیں، تو پھر آپ نے دوستو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت مبارکہ یا رحیم یا رحیم یا رحیم اس کو پڑھنا ہے۔ اب یہ صفت مبارکہ بھی آپ نے 19 بار پڑھنی ہے۔ اب اس کے بعد سورۃ کوثر کی بات کر لیتے ہیں، اس کو آپ نے مختلف تعداد ہے جس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہوگا۔ اب میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، آخری چیز بتا رہا ہوں، یہ آخری چیز آپ نے جب پڑھ لی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسی وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول برسے گا۔ آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے آپ نے اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے فوراً بعد دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کا طریقہ میں عرض کر دوں گا، اس دعا کے اندر ایک خاص اسم مبارک پڑھا جانا ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بندے کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ کیونکہ حضور نے ایک صحابی کو دیکھا، جو صحابی دعا میں وہ الفاظ پڑھ رہا تھا، آقا نے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ، اب یہ شخص اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا۔ صحابہ نے تعجب کیا، یا رسول اللہ جو کو بھی مانگے؟ حضور نے فرمایا ہاں، یہ اس دعا کے بعد جو کچھ بھی مانگے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ اس لیے اس کی عطائیں کے خزانے کھل جاتے ہیں، اس کی رحمتوں کے خزانے کھلے ہوئے ہیں۔ اب دوستو آپ نے اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت مبارکہ میں نے آپ کو بتائی ہے نا، اس صفت مبارکہ کو آپ نے 19 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنا ہے آپ نے اب 7 مرتبہ درود پاک کے بعد آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ اب یہ بسم اللہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں اور یہ بار بار آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اب اس سورہ مبارکہ کے ساتھ ہر بار بسم اللہ کی تلاوت ضروری ہے۔ بسم اللہ کے بغیر آپ نے اس کی تلاوت ہرگز نہیں کرنی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اللہ اپنے نوری ملائکہ کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے۔ جو بھی بندہ اس ترتیب کے ساتھ عمل کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کر دیتا ہے۔ جب آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کر دیا، کتنی رحمت ہوگی اس کی۔ اب آپ نے اس سورہ مبارکہ کو کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لینا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس طرح تلاوت کرنی ہے کہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کو آپ صرف اور صرف آج کے دن آپ اس کو 15 بار پڑھیں گے، کیونکہ اس کی 3 آیات ہیں نا، تو ہر آیت میں 15 حرف ہیں، اس نسبت سے پڑھیں گے۔ اب ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ اس کے بعد جب ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں تو یا ارحم الراحمین کے ساتھ دعا مانگے، اللہ ہر دعا کو قبول فرما لے گا۔ کوئی بھی مسئلہ ہو کمنٹ میں پوچھئے گا۔